بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. فرار وہی نا, عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی. انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں, عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کروں, بھاگے یہ تھے, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر, مکہ یا مدینے میں, اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے, یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری, غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں, حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی, اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے, وہاں پر بھی موجود نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے. بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی, اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی. تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا, پہلے میرے کو پھکی تو لے جا, تو میرا بھی جواب سن لے نا. وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی, اس کا مطلب یہ ہے یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے, ان 3 باتوں کے جواب میں. پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے, تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے. اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا. ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر, وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں آیت نمبر ہے 155, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں. جتنے لوگ تھے, وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے, اور لوگ بھی تھے. تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی. پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی